ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی وعلی آل سیدنا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ معزز و محترم حاضرین، اللہ رب العزت کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقا نامدار باعث کون و مکان صاحب لولاک حضور پر نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، امتی کہنے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، ارشاد باری تعالی ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ یہ ایمان بڑی عظیم نعمت ہے۔ شاعر کہتا ہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ سب چھوڑ دیں گے، نہ باپ ساتھ آئے گا، نہ ماں ساتھ آئے گی، نہ بھائی ساتھ آئے گا، نہ دوست قبر کا ساتھی بنے گا، نہ بیوی قبر کی ساتھی بن سکتی ہے، نہ بچے خبر میں آئیں گے۔ ایمان ایک ایسا ساتھی ہے جو کسی مقام پہ تمہیں چھوڑتا نہیں۔ خبر کا ساتھی ایمان ہے، تمہارا ایمان تمہیں کہیں نہیں چھوڑتا۔ ایک بار جب تم اسے اپنا لیتے ہیں تو پھر ہر مقام پہ تمہارا ساتھ دیتا ہے، ہر مقام پہ ساتھ دیتا ہے، ہر مقام پہ ساتھ دیتا ہے۔ تو بندگان خدا، ایمان کی اہمیت کو جانو، ایمان کی قدر و منزلت کو جانو، ایمان کی قدر کرو۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ خبر میں ساتھ آنے والی نعمت ہے۔ مولا تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ایمان والے اللہ کے دوست ہیں، ایمان والے اللہ کے دوست نہیں۔ اس کی شان، وہ کس شان کی ذات ہے، وہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کون؟ اللہ کی ذات کتنی عظیم۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ایمان والے اس کے دوست ہیں، یہ نہیں کہتا میں ان کا دوست ہوں۔ ہر چھوٹا کہتا میں شیخ کو بہت چاہتا ہوں، شیخ میرے دوست ہیں۔ میں کہتا ہوں محی الدین صاحب میرے دوست ہیں۔ مرید کہتا ہے پیر میرا دوست ہے، مگر پیر نہیں کہتا قادر میرا دوست ہے، محی الدین میرا دوست ہے۔ محی الدین کہہ لیتا ہے کہ وہ میرے دوست ہیں۔
شیخی بگارتا ہے یا کچھ بھی کہتا ہے، سچ ہے یا غلط ہے یہ کہہ سکتا ہے، مگر شیخ نہیں کہتا یہ میرا دوست۔ اللہ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ بس یہ جملہ، یہ کلمہ، یہ بات یقین پیدا کر دیتی ہے کہ آخرت ہے تو ہماری ہی ہے۔ کیا وہ اپنے دوست کو تکلیف پہنچائے گا؟ دوست کا برا چاہے گا؟ یہ ایک دوست کا برا نہیں چاہتا۔ ایک انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے، دوستی کرتا ہے، تو ہر اعتبار سے اسے فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، نقصان پہنچانا نہیں چاہتا۔ حالانکہ یہ مجبور ہے، دوست کو سب کچھ دینا چاہتا ہے مگر اس کے پاس نہیں ہے۔ ایک دوست اپنی جان دے کے اسے بچانا چاہتا ہے مگر وہ مجبور ہے۔ یہ قادر علی الاطلاق ہے، وہ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ ہاں 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 ہاں۔ اور پھر ہمارے تعلق سے کیا کہتا ہے؟ اپنی بات بتاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں ان کا دوست ہوں، اور جب ہماری بات آتی ہے تو کہتا ہے کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے زیادہ اللہ کو چاہتے ہیں۔ ذرا غور کریں، حقیقت میں اللہ زیادہ چاہتا ہے۔ اپنی بات کو صرف دوستی تک کہتا ہے، ان کا جب تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے وہ زیادہ مجھے چاہتے ہیں۔ کہ بھئی اللہ سے زیادہ کوئی چاہے گا؟ اللہ سے، ذرا غور سے سنیں آپ، اللہ سے بڑھ کر کوئی چاہ سکتا ہے؟ حقیقت میں چاہتا ہے ہی اللہ، اللہ ہی چاہتا ہے، غیر اللہ نہیں چاہتا۔ غیر اللہ چاہتا ہی نہیں، حقیقت کے اعتبار سے اللہ ہی چاہتا ہے، اللہ کا غیر نہیں چاہتا، نہیں چاہتا، نہیں چاہتا۔ مگر اللہ کہتا ہے، خود کی بات بتاتا ہے تو کہتا ہے، خود کے تعلق سے خبر دیتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اور ایمان والوں کی خبر بھی اللہ ہی دیتا ہے، خبر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہتا ایمان والوں مجھے زیادہ چاہو، نہیں، ایمان والا مجھے زیادہ چاہتا ہے، خبر سناتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ کے چہیتوں کی بات سنانا، ان کی شان سنانا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ میں پوری تعریف آ گئی اللہ والوں کی۔ اللہ والوں کی تعریف کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ، اپنے تعلق سے بات کہتا ہے تو کیا کہتا؟ ذرا سمجھ میں نہیں آیا۔ ایمان والوں کو اللہ چاہتا ہے، ایمان والے کا دوست ہے اللہ۔ ایمان والوں کی بات آتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ الذین آمنوا اشد حبا للہ۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ ایک ہے محبت، ایک ہے محبت میں ازدیاد، زیادتی کی بات بندوں کے تعلق سے کہتا ہے، اپنے ساتھ زیادتی کی بات نہیں کہتا۔ ذرا غور سے سنیں آپ، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، سمجھتا ہے نا محی الدین؟ اور محی الدین کی بات آتی تو کہتا محی الدین اللہ کو زیادہ چاہتا ہے۔ کیا اللہ کو زیادہ چاہے گا؟ اللہ کم چاہے گا؟ الذین والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ جملہ بتاتا ہے کہ اللہ اتنا چاہتا ہے کہ اس کے برابر کوئی چاہ ہی نہیں سکتا۔ الذین، ابھی میں بات مکمل نہیں کیا، الذین آمنوا اشد حبا للہ میں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کو زیادہ چاہتا ہے، نہیں، یہ جملہ ہی یہ بتاتا ہے کہ اللہ زیادہ چاہتا ہے، بندہ نہیں چاہتا۔ جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا بندہ چاہے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ذرا غور کریں آپ، تو معلوم کیا ہوا؟ یہ جملے ہی میں معنی ہے، بات ہے، مضمر ہے۔ اللہ کا یہ کہنا کہ بندہ مجھے زیادہ چاہتا ہے،
یہ جملہ بتاتا ہے کہ اللہ اتنا جتنا چاہتا ہے اتنا بندہ نہیں چاہتا، یہ بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کیسے؟ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے سوال کیا، حضور اللہ کتنا چاہتا ہے بندے کو، اللہ کتنا چاہتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ بے غرض چاہتا ہے، حقیقت میں ذاتی محبت کرتا ہے تو اللہ ہی کرتا ہے، بندے کی ذات سے محبت کرتا ہے تو اللہ ہی کرتا ہے، سب غرض مفاد کے تحت کرتے ہیں، اپنے اپنے مطلب کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ مطلب کے لیے محبت نہیں کرتا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور اس کی دلیل، اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ ہم کو زیادہ چاہتا ہے؟ ذرا سمجھو۔ آپ نے فرمایا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی کو چاہتا ہے، جب کوئی کسی کو چاہتا ہے، ایک انسان کو چاہتا ہے تو چاہنے والے کو کیا کہیں گے؟ محب۔ چاہے جانے والے کو کہتے ہیں محبوب۔ جب محبوب کی طرف سے ایک چھوٹا بھی تحفہ ملے تو محب اسے بڑا سمجھتا ہے، اور محب اپنی طرف سے بڑا بھی تحفہ محبوب کو دے تو وہ اسے چھوٹا سمجھتا ہے۔ محبوب اگر اسے چھوٹا تحفہ دے تو محب سمجھتا ہے یہ بہت بڑا تحفہ ہے، یہ محبوب کی طرف سے مجھے ملا ہے، اور محبوب کو بڑا قیمتی انمول تحفہ دے کر بھی سمجھتا ہے یہ بہت چھوٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ ولی الذین آمنوا، حقیقت میں اللہ ہی چاہتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں دیکھو کتنی بڑی دنیا، یہ میری بات نہیں، حضرت بایزید بسطامی کا قول۔ اللہ والوں کی خیالات بھی کیسے ہوتے ہیں، ان کی فکر بھی کیسی ہوتی ہے، ان کی سوچ بھی کیسی ہوتی ہے، ہائے ہائے ہائے، ان کی سوچ کے ایک لمحے کے برابر ہماری زندگی نہیں ہو سکتی۔ ایک لمحے میں وہ کیا کیا سوچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی چاہتا ہے، ذرا میرے ساتھ دے رہے ہیں آپ، اس کی دلیل آپ بیان فرماتے ہیں کہ محب جب محبوب کو بڑے سے بڑا تحفہ دیتا ہے تو یہ سوچ کے دیتا ہے کہ یہ بہت چھوٹا ہے، جب محبوب چھوٹا تحفہ دے تو اسے بہت بڑا سمجھتا ہے۔ اب اس کی دلیل میں آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کتنی بڑی ہے، دنیا کتنی بڑی ہے، اور اس میں کتنی نعمتیں تمہیں ملی ہیں۔ یہ کون پوچھتے ہیں؟ حضرت بایزید بسطامی۔ اور خود مولا فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنے تحفے دیا ہوں میں کہ جسے تم گن نہیں سکتے۔ سانس ایک تحفہ ہے، بصارت ایک تحفہ ہے، سماعت ایک تحفہ ہے، کلام ایک تحفہ ہے، وجود ایک تحفہ ہے، انا ایک تحفہ ہے، صفات کمالیہ ایک تحفہ ہے، زمین ایک تحفہ، آسمان ایک تحفہ، چاند، یہ سب تم کو ملا ہے۔ ہر بندہ یہ کہہ سکتے آسمان مجھے ملا ہے، زمین مجھے ملی ہے، تمل ناڈ مجھے ملا ہے، سمندر مجھے ملا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ تمام تحائف کس کی طرف سے ملے ہیں تمہیں؟ حقیقی محب اللہ کی طرف سے۔ وہ دے کے کہتا ہے، خود کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ۔ آئیے بھائی جان کوئی کرسی ڈالو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، خود کہتا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے تحفوں کو، اللہ کی نوازشوں کو، اللہ کی عطاؤں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکو گے۔ اس کے بعد کہتا ہے قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے متاع الدنیا خلیل۔ کیا ہے شب؟ دنیا خلیل۔ یہ پوری نعمتیں دے کر مولا کہتے ہیں یہ خلیل ہے۔ یہ متاع الدنیا خلیل کہنے میں یہ راز ہے کہ اللہ تمہیں محبوب سمجھتا ہے، اپنی اتنی بڑی نعمت دے کر اسے خلیل بتاتا ہے۔ اور پھر ہمارے تعلق سے ہم محدود کو کیا کہتے ہیں تمل میں؟ وڈی وڈنڈل۔
وہ سنڈل، یہ سنڈل جو ہے سنڈل کہتے ہیں سنڈل کھانے کو، وری وڈنٹ سنڈل، وری وڈنٹ سنڈل جو بندہ جو ہے وری وری سنڈل ہے، یعنی سنڈل جیسا ہے، ایک چنے کے دانے کی، وہ بھی نہیں۔ سنڈل کتنا ہوتا ہے، کیا تمل والے دیکھو تطبیق دے، وری وری سنڈل یعنی سنڈل کی طرح ہوتا ہے، سنڈل بھی بہت بڑا ہے حقیقت میں۔ سنڈل تمہارے پیٹ میں جا کے تم فائدہ دیتے، تم کو فائدہ پہنچاتا ہے، تم سے اعلیٰ ہے وہ، تم کیا فائدہ پہنچاتے ہیں؟ سنڈل کھائے تو تم زندہ رہتے ہیں، تو وری وری سنڈل، تو سنڈل سے بدتر ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ دنیا خلیل، یہ اتنی نعمتیں وہ دیتا ہے، اور بندہ کیا ہے؟ محدود ہے، بندہ محدود ہے، اس کا عمل بھی محدود۔ ذرا غور سے سنیں محدود، اس کا عمل بھی محدود۔ اب اس کے یہ ایک عمل کو بتاتا ہے، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کو زیادہ یاد کرنے والے مرد اور زیادہ یاد کرنے والی عورتیں۔ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے۔ ان کے ذکر کو کثیر بتاتا ہے، اس کا ذکر کتنا خلیل ہے، 24 گھنٹوں میں یہ کتنا یاد کرتا ہے اپنے رب کو، یاد میں بھی غافل رہتا ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، مولا فرماتے نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ سچ بتاؤ اس نماز میں خدا کی یاد کتنی رہتی ہے، غیر خدا کی یاد کتنی رہتی ہے؟ کبھی بیوی آ جاتی ہے، کبھی غم آ جاتا ہے، کبھی آرکوڈم آ جاتا ہے، کبھی کیرتنی آ جاتا ہے، کبھی کچھ آ جاتا ہے، نور محمد کے نماز میں بریانی آ جاتی ہے، وکیل آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے۔ ایسی نماز کے تعلق سے فرماتے والذاکرات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، تمہارا ذکر محدود، خلیل کو کثیر بتاتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ ہی چاہتا ہے، اتنی نعمتیں دے کے کہتا ہے قل متاع الدنیا خلیل، اور تمہارے چھوٹے سے ذکر کو کہتا ہے کہ کثیر ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ جتنا چاہتا ہے، نہ ماں باپ چاہتا ہے، نہ ماں چاہتی، نہ بھائی چاہتا، نہ بیوی چاہتی، نہ دوست چاہتا، نہ دنیا چاہتی، کوئی نہیں چاہتا۔ یہ تعینات کے اعتبار سے یہ چاہتے ہیں، وہ بھی چاہتا ہے، یہ بھی چاہتے ہیں، وہ بھی، حقیقت کے اعتبار سے کوئی چاہتا نہیں، وہی چاہتا ہے، وہی چاہتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اور دوسری جگہ کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہ دو آیتوں میں راز کیا ہے؟ اللہ ہی چاہتا ہے، اللہ ہی محبت کرتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی سنتا ہے، اللہ ہی نوازتا ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ جب صوفیاء کی نظر کھل جاتی ہے تو وہ نعرہ لگاتے ہیں جدھر دیکھو ادھر جلوہ نما اللہ ہی اللہ ہے، جدھر دیکھو جدھر دیکھو ادھر جلوہ نما اللہ ہی اللہ ہے، جدھر زمین و آسمان میں برملا اللہ ہی اللہ ہے، جدھر دیکھو ادھر۔ ماں آتی ہے، سالک جب اس میں اس کی محبت کو دیکھتا ہے تو کہتا ماں تو محبت کرنے والی نہیں، یہ میرے مولا کی دی ہوئی محبت ہے۔ باپ کی شفقت میں سالک باپ کو نہیں دیکھتا، ان کی محبت کو دیکھتا ہے۔ دوست جب دوستی کرتا، محی الدین جب آتا ہے تو دیکھنے والا محی الدین میں کسی اور کو دیکھتا ہے۔ محی الدین تو کہاں میرے پاس آتا ہے، وہ نہ لائیں تو کہاں آ سکتا ہے؟ جدھر دیکھو ادھر زمین و آسمان میں برملا اللہ ہی
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کو زمین پر اتاری، ایک رحمت کو نازل کیا، صرف ایک رحمت کو. اس ایک رحمت کی وجہ سے سنتے ہیں، اس ایک رحمت کی وجہ سے بھائی بھائی کو چاہتا ہے، بہن بھائی کو چاہتی ہے، بھائی بہن کو چاہتا ہے. میں منصور بھائی جان کو چاہتا ہوں، منصور بھائی جان مجھے چاہتے ہیں. میں محی الدین کو چاہتا ہوں، محی الدین خادر کو چاہتا ہے، فلاں فلاں کو چاہتا ہے. اس ایک رحمت کا وہ ایک رحمت کام کرتی ہے. محی الدین میں آ کر مجھے محبت دیتی ہے، میرے اندر آ کر اسے محبت دیتی ہے. بیوی کے اندر وہ رحمت آ کر مرد کو پیار دیتی ہے، مرد کے اندر وہ رحمت کا پرتو پڑنے کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کو چاہتا ہے. اور پھر یہی وہ ایک رحمت جنات میں تقسیم ہوئی، اسی ایک رحمت وہ ایک ہی رحمت انسانوں میں تقسیم ہوئی، وہ ایک ہی رحمت پرندوں میں تقسیم ہوئی، وہ ایک ہی رحمت تمام جانوروں میں تقسیم ہوئی، وہ ایک ہی رحمت درندوں میں تقسیم ہوئی. قیامت تک وہ ایک رحمت ہی تقسیم ہوتی رہے گی. ایک رحمت، ایک رحمت ازل سے دے رہا ہے مولا، اسی ایک رحمت کا اثر ہے یہ. وہ رحمت لے رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، وہ رحمت کی وجہ سے محبت. اب حضور فرماتے ہیں کہ بقیہ کتنے ہیں 100 میں؟ 99 رحمتیں اللہ ایسے ہی رکھ چھوڑا ہے، اپنی وچیر کہاں ایسے ہی اپنے پاس رکھا ہے. وہ کیا کرے گا؟ قیامت کے دن ایمان والوں میں تقسیم کرے گا، ایمان والوں کو بلا بلا کے دے گا. یہ ایک رحمت اب تک ختم نہیں ہوئی، ایسی 90 پر 9 رحمتیں بروز حشر ہمیں ملیں گی. مولا حضور فرماتے ہیں وہ 90 پر 9 رحمتیں ایمان والوں کے لیے مولا سیو کر کے رکھے ہیں. ایمان والو، اللہم صلی علی، بس ایمان لے کے جاؤ کامیاب. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمل چھوڑ دو. عمل کے ایمان کے ساتھ عمل ہو، ایمان کے ساتھ نیکیاں ہو، ایمان کے ساتھ سب کچھ. اعمال کا انبار ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. خدا نہ خواستہ اعمال میں صفر ہے، ایمان ہے تو کامیاب ہو جائے گا، ہو جائے گا. تو اب یہ تمام محبتیں کس رحمت کی پرتوں ہیں؟ وہ ایک رحمت خداوندی کی. تو اب چاہتا کون ہے؟ اب اس رحمت، وہ رحمت لے کر محی الدین خدا کو چاہتا ہے. وہی رحمت کو بروئے کار لا کر وہ رحمت سمجھتے ہیں، وہ رحمت کو یوز کر کے اللہ سے پیار کرتا ہے. تو محی الدین کہاں چاہتا ہے؟ میرے 1000 روپے لے کر اس میں سے 1 روپیہ لے کر ایک چاکلیٹ لا کے محی الدین مجھے دیتا ہے، تو وہ کہاں دیا؟ اس کا دینا بھی میرا ہی دینا ہے. تو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے زیادہ چاہتے ہیں بھی تو کس کی محبت لے کر چاہتے ہیں؟ اللہ ہی کی رحمت لے کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. سمجھے با؟ تو بندہ کہاں چاہتا ہے؟ اللہ ہی چاہتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. دوست ہوتے ہوئے تکلیف کیوں دیتا ہے؟ دوست بیزار ہوتے ہیں کیا؟ دوست کو نفع دیتا ہے. دوست کسے بولتے ہیں؟ خادر کو جا کے میں مارتا ہوں، تکلیف دیتا ہوں، یہ دوستی ہے کیا؟ دوستی کا تقاضا کیا ہے؟ دوست کو دینا، دوست کو فائدہ پہنچانا. اب اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچا، بصارت ملی، یہ دوست کی
طرف سے ملی ہے، سماعت ملی یا اللہ کی طرف سے ملی ہے، کلام ملا اللہ کی طرف سے ملا، لب و دندان ملے اللہ کی طرف سے ملے، تمہارے جیب میں جو پیسے ہیں اللہ کی طرف سے ملی، تجھے جو بیوی ملی اللہ کی طرف سے، تجھے جو بچے ملے اللہ کی طرف سے، زمین جو ملی اللہ کی طرف سے، یہ فائدہ ہے، زمین ملی فائدہ ہے، کس کی طرف سے ملا یہ فائدہ؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ سانسیں فائدہ ہے، فائدہ پہنچا رہی ہیں، یہ فائدہ پہنچانے والی چیز کس نے دی تجھے؟ اللہ نے۔ سارے فائدے کس ذات سے ملتے ہیں؟ اللہ سے، کیونکہ اللہ ہو ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اب سر میں درد آ گیا، یہ کس کی طرف سے آیا؟ بولو با، اللہ کی طرف سے۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ آج بیزارتی نہیں، یہ بھی ذرا سنو با، کیا کہہ رہا تھا میں؟ سر میں درد آیا، سر میں درد دینے والا کون؟ اللہ۔ اب یہ درد نقصان دینے والی چیز ہے نا، یہ دوست ہو کر کیوں دیتا ہے؟ کیا معلوم نہیں بھائی جی، اللہ کیا ایسا کرتا ہے؟ استغفر اللہ، اتنے برسوں سے بیمار رکھ، اللہ بیماریوں سے بچائے، اللہ بچائے، محفوظ رکھے، ہمارے تمام مریدوں کو محفوظ رکھے۔ اب فوراً مقسوم کو 1000 روپے ملے، اللہ ماشاءاللہ، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ میرا دوست ہے بھی، مجھے 1000 روپے دے دیے۔ جاتے جاتے 1000 روپے کو پٹ پیکٹ مار دیا کوئی، اب جائیں گا نا 1000 روپے مار لیتا کوئی، مارتے ہی اللہ ولی الذین آمنوا۔ یاد رکھ، 1000 روپے جیب میں رہنا بھی تیرے لیے فائدہ، وہ 1000 روپے کا چلے جانا بھی فائدہ ہے۔ باپ بچے کو چاکلیٹ دیتا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی دوستی کو ظاہر کرتا ہے، اے لے بابا اے لے، کھلونا لا کے دیتا ہے، پھر دوسرے دن ایک مار، چل اسکول کو جا، ایک مار مارتا ہے محی الدین کا باپ آ کے، چل اسکول کو کیوں نہیں گیا، مدرسے کو کیوں نہیں گیا، چور، مار مار مار۔ مار میں فائدہ ہے یا ضرر ہے؟ فائدہ ہے، چاکلیٹ میں بھی فائدہ ہے، مار میں بھی فائدہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ جب دوست ہے تو تجھے جس حال میں وہ رکھا ہے وہ حال تیرے لیے بہتر ہے۔ بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو دعائیں دیتا ہے، بچہ بالغ ہونے کے بعد بولتا ہے اللہ میرے باپ کو تو اچھا رکھ، اگر اس دن وہ مجھے نہیں مارتا تو آج میں چور بنا ہوا ہوتا، آج چور ہوتا، ڈاکو ہوتا، ظالم ہوتا، شرابی ہوتا، انہیں اس کے مارنے کی وجہ سے آج میں سرخرو ہوں، آج مجھے عزتیں مل رہی ہیں۔ اسی طرح بندگان خدا بلا تشبیہ تمثیل آخرت میں مولا کو چمٹ جانا چاہیں گے۔ ہر مومن مولا کے آگے بڑھ جانا چاہے گا کہ مولا یہ ایک بخار دے کر مجھے یہاں تو کتنا دے رہا ہے، ایک درد سر کی وجہ سے مجھے کیا کیا نواز رہا ہے۔ ہاں حدیث میں آیا ہے کہ مصائب میں جو مبتلا ہوں گے حشر کے دن، وہ جب ثواب کو دیکھیں گے تو ہر جنتی دنیا کی کسی چیز پر غمگین نہیں ہوگا، اس بات پر غمگین ہوگا کاش میرے جسم کو خینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا تو اللہ چاہتا نا، ایک تکلیف میں اتنا دے رہا ہے۔ بندہ مومن پر جب بخار آ جاتا ہے نا، بخار کیا بولتے، جورو، اسے کیا بولتے، جورم جورو کہتے عورت، کائی چل، جب کائی چل آ جاتا ہے صرف 24 آورز کے لیے ایک بخار، حدیث ہے ایک دن کا بخار سال بھر کے گناہوں کو معاف کرانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، مومن ایک دن میں مبتلا ہوتا ہے، مرنے کے بعد سوچے گا کاش مجھے ایک سال بخار رہتا تو اچھا تھا نا۔ بالغ ہونے کے بعد بچہ پچھتا تھا،
അല്ലാ എനിക്ക് അപ്പ അടിച്ച് ரங்கூன்ல போட்டிருந்தேன் நான் தான் இருந்தானே எனக்கு டிகிரி கிடச்சிருக்கோம் இவ்வளோ அமீன் இவ்வளோ நல்லா இருக்கிறேன் நான் இல்லை நான் படிக்கலேன் அப்பா அடிக்கலேன் उसी तरह जब आंख बंद होगी तो मौला की हर अदा पर कुर्बान हो जाएगा। भूखा रखा भी तो फायदा, खिलाया भी तो फायदा, पिलाया भी तो फायदा, पैसा रखा भी तो फायदा, अमीर बनाया भी तो फायदा, गरीब बनाया भी तो फायदा, सेहतमंद रखा भी तो फायदा, अरे बीमार कर दिया भी तो फायदा। क्यों? क्योंकि अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है। ईमान वालों अपनी खिस्मतों पर नाज करो, दिन रात अल्लाह का शुक्र अदा करो। बोलता बोलता मैं थक जाता हूँ, आप में तब्दीली नहीं पाता हूँ। झूमना, बाहर निकले तो यही कहना कह रहे अल्लाह क्या उसका एहसान है, कितना बड़ा अमीर हूँ मैं, मेरे पास क्या नहीं है। दौलत कौनैन मेरे पास है, वो क्या है? ईमान है। सारी कायनात अल्लाह अगर दे देता, ईमान से महरूम रखता तो बेकार थी वो जिंदगी। अरे हमें कुछ मिले या ना मिले, रसूलुल्लाह का इश्क मिल गया। अल्लाह को हम मानने वाले, रसूल को हम मानने वाले, मलाइका को मानने वाले, फरिश्तों को मानने वाले, किताबों को मानने वाले, अल्लाह की हर बात को मानने वाले, हुजूर की हर शान को मानने वाले, हुजूर की बशरियत को भी मानने वाले, हुजूर की नूरानियत को भी मानने वाले। हाँ हाँ हाँ, मानने वालों में भी फर्क है। हम पर जो एहसान हुआ, अहले तरीक़ पर जो एहसान हुआ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है। वो क्या करता है? युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। वो हनीफा गुस्से में देखते ही दादा चोली नेरकदे वेरे आयत वरदना इल्ले वरद इल्ले कत्ती अप्रोच कर रहे। अब तक तो मुझे दूसरी आयत को बोलना सीखा नहीं हूँ, सीख के बोलता हूँ। सब्र करो, काहे को आते हैं आप लोग? मुझे यहाँ जितना आता है वो बोलूँगा। हनीफा मोर्च पा करा पाती नहीं नानी नान चोली ने दायर पे क्या कह रहा था मैं? अल्लाह वलियुल तमिल नल्ला चल रहा था चल पा दामाद। हाँ, अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात। दोस्ती क्या करता है? दोस्ती में क्या करता है? वो जुलुमात से नूर की तरफ निकलता है। ईमान लाने वाले को नूर के करीब कर देता है, नूर की तरफ निकालता है। ईमान लाने वाले को, ये सुंडल क्या बोलते हैं? सुंडल जब ईमान लाता है, सुंडल का माना क्या बोले? हाँ, चल पा इना सुंडल का तो क्या बा? हाँ, छोटा, ये छोटा सुंडल जब ईमान लाता है। मुझे तमिल थोड़ी थोड़ी आती है। सुंडल क्या क्या माना आता है? तुम माना भूल गए। सुंडल किसे बोले थे आप? महदूद। महदूद बेजार बेटा बेजार, आज ज़रा हंसी मजाक बर्दाश्त कर लो। ये महदूद, तमिल में महदूद को सुंडल कहते हैं। तो ये सुंडल जो है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जब ईमान लाता है तो अल्लाह क्या कहता है? युखरिजुहुम, उन्हें निकालता है, मिनज़्ज़ुलुमाति, अंधेरियों से, जुल्मतों से नूर की तरफ। ईमान लाने वाले को नूर की तरफ निकालता है। हुजूर कौन है? हुजूर कौन? हुजूर मोमिन भी हैं, खुद ईमान भी हैं। हम सिर्फ मोमिन, फारूक सिर्फ मोमिन, ईमान इल्ले। मुहिउद्दीन मोमिन है, ईमान नहीं। हम सब मोमिनीन हैं, हम ईमान नहीं। हुजूर मोमिन हैं, सही, और ईमान भी हैं। मोमिन जब अल्लाह को मानता है तो अल्लाह क्या करता है? उसे जुल्मत में रखता नहीं, नूर की तरफ ले जाता है। जब ईमान अल्लाह को माने, ईमान कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, हम मोमिन कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। हुजूर क्या है? ईमान। वो ईमान कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला माबूदा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह। ये हम कहते हैं मोमिन, हुजूर ईमान। क्या बात!
وہ بھی سمجھانا. کیا حضور ایمان بولے اسے بھی سمجھانا. آج سب کو سمجھانا ہے. حضور خبر میں تشریف لائیں گے اسے بھی سمجھانا. اللہ اللہ کیا احسان ہے ہمارے اوپر اللہ کا. ہماری روح مانتی ہے, ہمارا دل مانتا ہے. ہم ہائے 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 ہم کو خجل کریں گے, خجل ہو جائیں گے. ہم کہیں گے ہمارا رسول آئے گا. ان کو شک میں مبتلا رکھا ہے. ان کو سمجھانا پڑتا ہے حضور کس طرح آئیں گے. ہمارا بچہ بھی کہتا ہے میری خبر میں رسول اللہ آئیں گے. بچہ کہتا ہے, ہمارا بچہ کہتا ہے جب میں مروں گا تو محمد آئیں گے. ان کا بڑا عالم اس میں شک کرتا ہے شبی آئے گی, شبی بتائیں گے. رجل بولے تو کیا مر کے جاؤ, ان سے ہم کو کیا لینا دینا ہے. ہماری باتیں عاشقان رسول کے لیے, ہم بیان کرتے ہیں رسول اللہ کے دیوانوں کے لیے. وہ جائز ناجائز تم بولتے رہو, ہمارا بیان عاشقان رسول کے لیے. ہم جیتے ہیں رسول اللہ کی عاشقوں کو خوش کرنے کے لیے. وہ ابھی شک میں مرتے ہیں. ہاں 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 سمجھ میں آنا. کیا بول رہا تھا میں بھول گیا. حضور خود ایمان ہیں. ہم اللہ کو ماننا, حضور کو ماننا. حضور اللہ کو ماننا, خود کو ماننا. ہم کیا کہنا, اللہ واحد ہے, لا شریک ہے, لا ضد لہو, لا ند لہو, لا حد لہو, لا شبہ لہو. بولنا محمد الرسول اللہ, محمد النور اللہ, خاتم النبیین, رحمت للعالمین. حضور کیا بولنا, میں رحمت للعالمین, میں ایمان لاتا ہوں میں رحمت للعالمین, میں ایمان لاتا ہوں میں شفیع المذنبین. حضور اللہ پر ایمان لانا اور خود پر ایمان لانا. تو جو بندہ حضور کو مانتا ہے اللہ نور کی طرف لے جاتا ہے. ایمان لانے والے کو نور کی طرف, جو خود ایمان ہے اس کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا. پوری لے پا. حضور کو رسول ماننے والے کو اللہ ظلمت میں نہیں رکھتا, نور کی طرف لاتا ہے. لاتا رہتا ہے, لاتا رہتا ہے, لاتا رہتا ہے. اور حضور کون ہے, ایمان ہے. مومن کو سمجھ میں نہیں آیا, نور بنا دیتا ہے اللہ. ایمان کو کیا بنائے گا, ایمان کا عالم کیا ہوگا. ارے میرے نبی کی نورانیت, اللہ اکبر. بات کہیں سے کہیں جاتی. یہ کیا سمجھے گا, جبریل امین نہیں سمجھے, جبریل نہیں سمجھے. اللہ اللہ. ہاں سب جبریل کی نورانیت حضور کی بشریت کی برابری نہیں کر سکتی. وہ ایسی بشریت ہے, وہ حضور بشر ہیں, بشر ہیں, بشر ہیں. کیسے جبریل ساتھ گئے تو جل جائیں گے. اگر ایک سارے منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم. حضور فرماتے جبریل ساتھ آؤ. جبریل کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ, میں بھی نور ہوں, میں بھی نور, مگر میں کیسا نور, آپ سے بنا ہوا نور. میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا. آپ بھی نور ہیں. کیسے نور, ڈائریکٹ خدا سے بنے ہوئے نور. ملائکہ بھی نور اور میرے نبی بھی نور. فرق کیا ہے, نبی نور کیسے نور, انا من نور اللہ, انا من نور اللہ, میں ڈائریکٹ اللہ سے موجود ہوا ایسا نور. اور یہ تمام نورانی مخلوق منی, مجھ سے بنے ہوئے ہیں. ملائکہ اللہ سمجھ میں آتا ہے. اللہ ولی بات کہیں جاتی, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. اور ایمان والے اللہ کو زیادہ چاہتے ہیں. اللہ کو بات سمجھ میں آئی, آپ بولتے ہیں تھوڑی دیر.
بولیں بات بولیں کیا کریں ہاں دیکھیں 5 منٹ میں ختم کر دو ابھی باتیں کچھ آ رہی ہیں نا اچھا ختم کر دیتا ہوں تو مختصر یہ کہ ایمان پر شکر کرو ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہو محاسبہ کرو استغفار کرتے رہو شرک یا کلمات کفر یا کلمات کیا ہیں جانو اور ان سے اجتناب کرو کچھ ایسے جملے ہماری زبان سے نکل جاتے ہیں ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا وہ کفریہ کلمات ہوتے ہیں علماء سے پوچھو جاننے والوں سے پوچھو کون سی چیز سے ایمان میں خلل آتا ہے اس سے پرہیز کرو ایمان کو بچاؤ ایمان کو بچاؤ بری صحبتوں سے محفوظ رہو ایمان بڑا نازک ہوتا ہے یاد رکھو ایمان بڑا لطیف ہے وہ جتنی قدر کریں گے وہ اس کا اتنا ساتھ رہے گا اتنا بڑھے گا بے قدری کریں گے بتدریج کم ہوتا جائے گا بتدریج کم ہوتا جائے گا قدر کرو گے اتنا بڑھے گا اتنا بڑھے گا اتنا بڑھے گا ہاں اس کی بڑائی رسول اللہ کرتے ہیں اتقوا فراست المؤمن مومن کی فراست سے ڈرو انہو ینظر بنور اللہ ایمان جب بڑھتا ہے ایمان بڑھتا ہے تو اس کی فراست بڑھ جاتی ہے اس کی حکمت بڑھ جاتی ہے اس کی بینائی الگ ہو جاتی ہے اس کی سماعت الگ ہو جاتی ہے اس کے صفات میں ایک عجیب کمال پیدا ہو جاتا ہے تو ایمان کی قدر کرو ایمان والوں کی صحبت میں رہو مولا تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والو ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے یہ ایمان بڑی نعمت ہے ایمان کی وجہ سے تمہیں ہر نعمت مل رہی ہے اللہ سے ڈرو اتقوا اللہ تقوی پیدا کرو ایمان کی حفاظت تقوی سے جتنا آپ پرہیز کریں گے ایمان محفوظ ہوتا جائے گا اعمال صالحہ جتنے بڑھیں گے ایمان محفوظ ہوتا جائے گا نمازوں کی پابندی نوافل کی پابندی اوابین کی پابندی اشراق کی پابندی تہجد کی پابندی تلاوت کرو ایمان کی کیفیت بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی ایمان آ گیا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ایمان والوں سے خطاب کریں ایمان تو آ گیا اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو نفس اور شیطان تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں اللہ سے ڈرو اب ایمان کو بچانا تو تقوی اختیار کرو اب ایمان بھی آ گیا تقوی بھی آ گیا بے فکر مت ہو جاؤ کسی کے ساتھ ہو جاؤ کونوا مع الصادقین ایمان بچے گا تقوی سے تقوی بچے گا صادق سے صحبت اچھی رہی تو آپ کا تقوی بھی محفوظ ایمان بھی محفوظ صحبت صالح ترا صالح کنت صحبت صالح تجھے صالح بنا دے گی اور صحبت طالح ترا طالح کنت اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی ایمان کمزور ہوتا جائے گا معلوم تک نہیں ہوگا تو اسی لیے اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہتے ہیں تو بہت سی باتیں آ رہی ہیں ذہن میں مگر آپ روک رہے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین پورا بولنا پھر اس کے بعد நம்மை மூமின்களாக அல்லாஹ் படைத்துள்ளான். அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா மூமின்களை பற்றி அல்லாஹ் சொல்லுகின்ற பொழுது அல்லாஹு வலியுல்லஸீன ஆமனு மூமின்களுடைய நண்பனாக நான் இருக்கின்றேன் என்பதாக சொல்லுகின்றான். அதே நேரத்தில் மூமின்கள் அல்லாஹ்வை எப்படி விரும்புகின்றார்கள் என்பதை பற்றி அல்லாஹ் சொல்லுகின்ற பொழுது வல்லதீன ஆமனு அஷத்து ஹுப்பல்லில்லாஹ் மூமின்கள் அல்லாஹ்வை ஈமான் கொண்டவர்கள் அல்லாஹ்வின் மீது மிக கடுமையான நேசம் கொண்டவர்கள் என்பதாக அல்லாஹ் சொல்லி தருகின்றான். அன்பர்களே நாம் அல்லாஹ்வை நேசிக்கிறோம் அது அல்லாஹு தாலா மிகப்பெரிய அளவில் அல்லாஹ் சொல்கிறான் மிகப்பெரியதாக அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான். ஆனால் உண்மையில் நாம் நேசிப்பதை விட அல்லாஹ் நம்மை நேசிக்கின்றானே அதுதான் மிக உயர்வானது. அல்லாஹ் அதை ரொம்ப
ரொம்ப சாதாரணமாக அல்லாஹு வலியுல்லதீன ஆமனூன்னு சொல்லிட்டு நாம் அல்லாஹ்வை நேசிப்பதை, அல்லாஹ் நம்முடைய நண்பனாக இருக்கின்றான் என்பதை அல்லாஹ் சொல்லுவதை விட நாம் அல்லாஹ்வை நேசிப்பதை அல்லாஹ் மிக மிக அதிகமான முறையிலே அஷத்து ஹுப்பல்லில்லா என்கின்ற வார்த்தையை கொண்டு அல்லாஹ் சொல்லித் தருகின்றான். அப்போ ஒரு தடவை பாயிஸீத் பிஸ்தாமி ரஹமத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள்ட்ட ஜனங்க கேட்குறாங்க, அல்லாஹ்வை நாம் அதிகமாக நேசிக்கிறோமா அல்லது அல்லாஹ் நம்மை அதிகமாக நேசிக்கின்றோனா, அல்லாஹ் நேசிக்கிறானா? அவங்க கேட்குறாங்க, மக்கள்லாம் கேட்குறாங்க. ஒரு பேச்சு வருது. மிகப்பெரிய பாயிஸீத் பிஸ்தாமி ரஸியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு முன்காலத்தில் வாழ்ந்த மிகப்பெரிய வலி, மிக மிக உயர்ந்த அந்தஸ்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள். அவர்கள்ட்ட மக்கள் கேட்குறாங்க. அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, நாம் அல்லாஹ்வை நேசிப்பதை விட அல்லாஹ் தான் நம்மை நேசிக்கின்றான், அவன் நம்மை நேசிப்பது தான் அதிகம் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. மக்கள் சொல்கிறாங்க, என்ன ஆதாரம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க? சரி, அதுக்கு என்ன ஆதாரம் அப்படின்ட்டு கேட்கும்போது அவர்கள் சொல்கிறார்கள், ஒரு மனிதனுக்கு அல்லாஹு தாலா எவ்வளவு நியாமத்துகளை அல்லாஹ் செய்திருக்கின்றான், எவ்வளவு அருட்கொடைகளை அல்லாஹ் செய்திருக்கின்றான். அல்லாஹு தாலா நமக்கு உள்ள ஒரு மனுஷனை படைச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த மனுஷனுக்கு உள்ள அல்லாஹு தாலா எவ்வளவு அருட்கொடைகளை அல்லாஹ் வைத்துள்ளான். எஜமா சொன்னாங்க, இவ்வளவு நேரம் கண்ணை அல்லாஹ் கொடுத்துருக்கிறான். கண்களை போன்ற ஒரு நியாமத்து எதுவுமே கிடையாது. கண் இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா எதையுமே பார்க்க முடியாது, எந்த ஒரு நல்லதையும் பார்க்க முடியாது, எதையுமே அனுபவிக்க முடியாது. அதுக்கு பிறகு அல்லாஹு தாலா நாவுகளை கொடுத்திருக்கின்றான், வாயை அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறான், செவிகளை அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறான், கை கால்களை சுகமாக வைத்திருக்கின்றான். இவ்வளவு பெரிய நியாமத். அது மட்டுமல்ல, இதையெல்லாம் கொடுத்துட்டு அல்லாஹு தாலா பூமியை அல்லாஹ் கொடுக்குறான், தண்ணியை அல்லாஹ் கொடுக்குறான், வானத்தை அல்லாஹ் கொடுக்குறான், நடமாடுறதுக்கு பூமியை அல்லாஹ் விசாலமாக்கி வச்சிருக்கிறான். இப்படி கோடான கோடி நியாமத்துகள் அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கின்றான். யாரு? இதுவெல்லாம் அல்லாஹ் நம்மீது செய்திருக்கக்கூடிய அருட்கொடை. யார் கொடுத்தா? நமக்கு கண்ணை யார் கொடுத்தா? நிச்சயமாக அல்லாஹ் தான் கொடுத்தான். நமக்கு வாயை பேசுவதற்கு நாவுகளை யார் கொடுத்தது? நிச்சயமாக அல்லாஹ் தான் கொடுத்தான். பூமியை யார் படைச்சி நமக்கு வசமாக்கி வச்சது? நிச்சயமாக அல்லாஹ் தான் கொடுத்தான். உணவுகளை யார் கொடுக்கிறா? இப்படி இந்த உலகத்திலே நம்மீது அல்லாஹ் செய்யக்கூடிய அருட்கொடைகள், ஏராளமான அருட்கொடைகள், கோடிக்கணக்கான அருட்கொடைகள். அல்லாஹ்வே சொல்கிறான் கடைசியில், வைன் தஉது நிஅமத்தல்லாஹி லா துஹ்ஸூஹா, என்னுடைய அருட்கொடைகளை நீங்கள் எண்ண ஆரம்பிப்பீர்களேயானால் எண்ணி முடியாது உங்களால் என்றான் அல்லாஹ். அப்போ அவ்வளவு நியாமத்துகளை இந்த உலகத்தில், சொர்க்கத்தில் அல்ல, கியாமத்தில் அல்ல, மஹ்ஷரில் அல்ல, இந்த உலகத்தில் அல்லாஹ் நமக்கு செஞ்சிருக்கக்கூடிய கோடான கோடி அருட்கொடைகள், அவைகளை அல்லாஹ் செய்ததற்கு பிறகு அல்லாஹ் சொல்கிறான், குர்ஆனில் அல்லாஹ் சொல்லி தருகின்றான், குல் மதாஉத் துன்யா கலீல். இவ்வளவு அருட்கொடைகள், எண்ண முடியாத அருட்கொடைகள், விலை மதிக்க முடியாத அருட்கொடைகள், நம்முடைய அறிவிற்கு அப்பாற்பட்ட அருட்கொடைகள் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு அல்லாஹ் சொல்கிறான், மதாஉத் துன்யா கலீல். இந்த உலகத்தினுடைய மதாகள், அல்லாஹுடைய அருட்கொடைகள் இருக்குதுங்களே, அது ரொம்ப கம்மிங்கிறான் அல்லாஹ். இந்த இடத்துல அல்லாஹ் நம்மீது கோடான கோடியை செஞ்சுட்டு அதை ரொம்ப சின்னதுன்றான். ஆனால் இன்னொரு வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா குர்ஆனில் சொல்லும்போது, வஸ்ஸாகிரீன அல்லாஹ கஸீரம் வஸ்ஸாகிராத், அல்லாஹ் சொல்கிறான், என்னை அல்லாஹ்வை அதிகம் அதிகம் ஜிக்ர் செய்பவர்கள் ஆண்கள் பெண்கள் அல்லாஹ் சொல்கிறான். அன்பர்களே, நாம் ஜிக்ர் செய்வதை நாம் எங்கே ஜிக்ர் செய்கிறோம்? 24 மணி நேரம் ஜிக்ர் செய்கிறோமா? இல்லை. தொழுகை அகிமிஸ் ஸலாத்தல் ஸிக்ரின்னு அல்லாஹ் சொல்கிறான். எஜமா சொன்னாங்க, தொழுகை அல்லாஹ்வுடைய ஜிக்ருக்காகவே உள்ளது. அந்த தொழுகையில் கூட முழுமையாக நாம் ஜிக்ர் செய்கிறதில்லை. அந்த தொழுகையிலே கூட நமக்கு ஏதேதோ சிந்தனைகள், என்னென்னவோ சிந்தனைகள், உலகத்தினுடைய சிந்தனைகள், குடும்பத்தினுடைய சிந்தனைகள், வியாபாரத்தின் சிந்தனைகள், தொழுகையில் கூட நாம் முழுமையாக அல்லாஹ் ஜிக்ர் செய்கிறதில்லை. ஆனால் அப்படி இருக்கக்கூடிய நிலையில் அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான், அதிகம் அதிகம் ஒரு மனுஷன் எவ்வளவு திக்ர் செஞ்சிட போகிறான்? ஒரு மனிதன் அல்லாஹ்வை எவ்வளவு திக்ர் செய்து விடுவான். ஆனால் அல்லாஹ் அதை அதிகம் என்பதாக அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான். சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க, காதலன் இருக்கிறான் பார்த்தீங்களா? ஒரு காதலன் ஒருத்தரை காதலிக்கிறான்னு சொன்னான், ஒரு ஷேഖ ஒரு முரீது காதலிக்கிறார்னு சொன்னா, நேசிக்கிறார்னு சொன்னா, தான் என்ன கொடுத்தாலும் அது ரொம்ப சின்னதாக தெரியும். கோடி ரூபா கொடுத்தாலும் தன்னுடைய உஸ்தாதுக்கு, தன்னுடைய ஷேഖுக்கு, பெரியவங்களுக்கு, தான் யாரை நேசிக்கின்றாரோ அவருக்கு இவர் எவ்வளவு செஞ்சாலும் சரி அது ரொம்ப சின்னதாக நினைப்பார்.
கோடி ரூபா கொடுத்துருப்பார், பெருசாகவே தெரியாது. தன்னுடைய உயிரை அர்ப்பணம்னு சொல்லியிருப்பார், பெருசாக தெரியாது. ஆனால் அதே கணம் தான் யாரை நேசிக்கின்றோமோ தன்னுடைய காதலராகி அவர்கள் ஒரு முறை நம்மை பார்த்து விடுவார்களே, ஆனால் பெருசாக தெரியும். அது கொஞ்சம் சாயா குடிச்சிட்டு நமக்கு ஒரு கிளாஸில் கொடுத்துட்டாங்கன்னு சொன்னால் அல்லாஹு அக்பர், அது மிகப்பெரிய அருட்கொடையாக தெரியும். காரணம் என்ன? அவர்கள் கொடுக்கிறார்கள். அன்பர்களே, இதை சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க, காதலிக்க கூடியவன், நேசிக்க கூடியவன் தன்னுடைய நேசன் எதை கொடுத்தாலும் அதை பெரிதாக நினைப்பான், தான் என்ன கொடுத்தாலும் அதை சிறிதாக நினைப்பான். அல்லாஹு தாலா இவ்வளவு அருட்கொடைகளை அல்லாஹ் கொடுத்து விட்டு அதை பெருசாக சொல்லாமல், மனிதனே நீ என்ன திக்ர் செய்கிறிய அதை அதிகம்னு சொல்கிறேன்றான் அல்லாஹ். அதனால் சொல்லிட்டு சொன்னாங்க பாய்ஸிதே பிஸ்தாமி ரஹமத்துல்லாஹி அலை, இதனால் நீ நேசிக்கிறது ரொம்ப கம்மிப்பா, அல்லாஹ் உன்னை நேசிப்பது அதிகம்னு சொன்னாங்க. அன்பர்களே, அதுக்கு விளக்கம் சொல்லும்போது வைஜமாக சொன்னாங்க, ஒரு ஹதீஸில் வருது, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள், இந்த உலகத்திலே அனைவரும் நேசிக்கக்கூடியது, அனைவரும் அன்பு காட்டக்கூடியது, ஒரு தாய் தான் புள்ள மேலே அன்பு காமிக்கிறார், ஒரு தகப்பன் தன்னுடைய பிள்ளையின் மீது அன்பு காட்டுகின்றான். அது மட்டுமல்ல, மனிதர்கள் மட்டுமல்ல, ஜின்கள் ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் அன்பு காட்டுறது. அது மட்டுமல்ல, ஆடு மாடுகளை பார்க்கின்றோம், தன்னுடைய குழந்தையை நாக்கால் அந்த மாடு தடவி கொடுக்குதே, அந்த ஆடு தடவி கொடுக்குதே, அந்த விலங்கினங்கள் அவர்கள் காட்டக்கூடிய அன்பு, அவர் அந்த தாய் விலங்கு இருக்குதுங்கள புள்ள மீது காமிக்கக்கூடிய அன்பு, இப்படியாக எல்லா அன்புகளும், அத்துணை கருணையும் அத்துணை அன்புகளும் என்னன்னு சொன்னால், அல்லாஹ் இந்த உலகத்தில் தன்னுடைய ரஹமத்தில் இருந்து ஒரே ஒரு ரஹமத்தை அல்லாஹ் ஒட்டுமொத்த மஹ்லூக்குகளுக்கும் அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கின்றான். அந்த ஒரு ரஹமத்தை வச்சு தான் இவ்வளவு அன்பு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் காட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஓ மூமினே, சொன்னாங்க, மூமினே உனக்காக வேண்டி அல்லாஹு தாலா 99 மஹ்ஷர்ல கியாமத்தில் அல்லாஹ் வச்சிருக்கிறான். அன்பர்களே, ஒரு ரஹமத்தை வச்சு நாம் அல்லாஹ்வை நேசிக்கிறோன்னு சொல்லி சொன்னால், அந்த ஒரே ஒரு ரஹமத்து ஒட்டுமொத்த ஹல்குக்கும் வந்திருக்குது. அதில் நமக்கு என்னங்க கிடச்சிருக்கும்? நமக்கு எவ்வளோ ரஹமத்து கிடச்சிருக்கும்? அந்த ரஹமத்தை வச்சு நாம் அல்லாஹ்வை நேசிப்பதை அல்லாஹ் அவ்வளவு பெரிதாக சொல்லுகின்றான். அல்லாஹுடைய கருணையை என்னவென்று சொல்ல முடியும் நம்மால்? அல்லாஹுடைய கருணையை என்னவென்று சொல்ல முடியும்? இதில் இன்னொரு விஷயத்தையும் சொன்னாங்க எஜமா. அன்பர்களே, எஜமா கொடுத்தாங்க, அவங்க 100 ரூபா கொடுத்து, ஏன்பா இந்த 100 ரூபா ஆளுக்கு ஒரு ரூபா கொடுத்துருப்பான்னு சொன்னாங்க. அதை வாங்கி நான் ஒருத்தருக்கும் ஒரு ரூபா கொடுக்குறேன். எஜமா சொன்னாங்க, இது யார் கொடுத்தது? உண்மையிலேயே நான் தான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ரூபா, ஆனால் அது என்னுடையதல்ல, அவர்கள் என்னிடத்திலே கொடுத்து அவர்கள் உங்களுக்கு கொடுக்க சொன்னார்கள். அது மட்டுமல்ல, ஒரு 100 ரூபா எனக்கு கொடுத்துருந்தாங்க, அவங்கள கூட்டிகிட்டு போய் நான் அவங்களுக்கு அந்த 100 ரூபாவில் டீ வாங்கி கொடுக்குறேன். கொடுத்துட்டு நான் ஏதோ பெருசாக செஞ்சதாக சொல்ல முடியுமா? காரி துப்புவார்கள் உலகத்தார், உலகம் காரி துப்பும். அவங்கள்ட்டேருந்து வாங்கின காசை வச்சு நீ டீ வாங்கி கொடுத்துட்டு நீ 100 ரூபாயை அனுபவிச்சுட்டு ஒரு கசீரம் வஸாக்கிராத் என்பதாக அல்லாஹ் அடியார்களை நேசிக்கின்றார் என்று சொன்னால் என்ன சொன்னாங்க? அதனால் அன்பர்களே, ஈமான் அதுதான் மிக உன்னதமானது. ஈமானை நாம் பற்றி பிடித்துக் கொள்வோமேயானால் நம்முடைய அமல்கள் சரியாகிவிடும். ஈமான் எப்படி ஸ்ட்ராங்காக இருக்குதோ, அன்பர்களே, ஈமான் ஸ்ட்ராங் ஆகணும்னு சொன்னால் எஜமா சொன்னாங்க, அந்த வசனத்தை ஓதி சொன்னாங்க, யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனூ இத்தகுல்லாஹ். உன் ஈமான் வலுப்படணும்னு சொன்னா, உன் ஈமான் அதிகமாகணும்னு சொன்னா நீ தக்வா செய்கின்றான் அல்லாஹ். ஈமான் உனக்கு அதிகமாக வேண்டும் என்று சொன்னால் தக்வா செய். எந்த அளவுக்கு அமல் செய்கிறோம் எஜமா சொன்னாங்க, தொழுகையில் அதிகமான இபாதாத்துகள், அதிகமான தொழுகைகள், அதிகமான வணக்க வழிபாடுகள், அதிகமான ஸலவாத்துகள், அதிகமான திலாவத்துகள், இதுகள் அமல் அதிகமாக ஈமான் மிக வலிமையாக ஆகும் சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. அல்லாஹ் அத்தோட நிப்பாட்டலை, இத்தகுல்லான்னு சொல்லிட்டு அல்லாஹ் உடலை. உன் ஈமான் அதிகமாகணும்னு சொன்னால் நீ நல்லமல் செய்யணும். உன்னுடைய நல்லமல்கள் அதிகமாகி ஈமானும் நல்லமல்களும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் கூனுமா சாதிகீன், நல்லடியார்களோடு சேர்ந்து கொள் என்பதாக அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான். அதனால் அன்பர்களே, நல்லடியார்களுடைய தொடர்பு இருக்குதுங்களே, அது நம்முடைய ஈமானையும் பாதுகாக்கும், நம்முடைய தக்வாவையும் பாதுகாக்கும். அதனால் ஈமான் அதிகமாகணும்னு சொன்னால் நாம் நல்லமல்கள் அதிகமாக செய்ய வேண்டும். நல்லமல் ஈமானையும் அதிகமாக செய்து நம்முடைய ஈமானை பாதுகாப்பதற்கு நல்லடியார்களுடைய தோழமை நிச்சயமாக வேண்டும். ஆரம்பத்தில் சொன்னாங்க, ஒரு வரியை, ஒரு கவிதையை படிச்சுட்டு சொன்னாங்க, யா அல்லாஹ், எனக்கு எது இருக்குதோ இல்லையோ என்னுடைய ஈமானின் சொன்னாங்க ஆரம்பத்தில், எஜமா, எது இருக்குதோ இல்லையோ
என்னுடைய இறுதி நேரத்தில் யா அல்லாஹ் என்னுடைய ஈமானை நீ பாதுகாப்பாக வைன்னு சொன்னாங்க. இறுதி நேரத்தில் என்ன இருக்கணும் அன்பர்களே? நமக்கு தொழுகை கூட வர்றதில்லை, நல்லமல்கள் கூட வர்றதில்லை, எல்லா இடத்திலும் கூட இருக்கிறது. மௌத்துடைய நேரத்திலும் சரியாக இருப்பது ஈமான், கபரிலும் சரியாக இருப்பது ஈமான், எல்லா இடத்திலும் இருப்பது ஈமான். அதனால் அந்த ஈமானை நீ பாதுகாத்துடு ரப்பேன்னு சொன்னாங்க. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله. لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله. لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت. أستغفرك يا الله، أستغفرك يا الله، أستغفرك يا الله، أستغفرك. أستغفرك يا الله، أستغفرك يا الله، أستغفرك يا الله، أستغفرك يا الله. نام کیا اللہ یا اللہ. أستغفرك يا مالك الملك، أستغفرك يا مالك الملك، أستغفرك يا مالك الملك، أستغفرك. أستغفرك يا مالك الملك، أستغفرك يا مالك الملك، أستغفرك يا مالك الملك، أستغفرك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القابض الباسط القافز الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. یا اللہ 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 یا اللہ
या अल्लाह 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 या मालिकल मुल्क 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 लिकल मुल्क या मालिकल मुल्क या मालिकल मुल्क कल मुल्क या मालिकल मुल्क या मालिकल मुल्क या मालिकल मुल्क या मालिकल मुल्क सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुहदी सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहदी सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुहदी सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुहदी या मालिकल मुल्क। एक अमल ले लीजिए, जो गरीब है, गुर्बत से तंग है और बहुत हाजतमंद है, वो कसरत से या मालिकल मुल्क पढ़ता रहेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसे बेनियाज कर देगा। कसरत से तसव्वुर करके मौला तो मालिकल मुल्क है, मौला मेरी हाजत पूरी कर दे, इंशाअल्लाह वो तवंगर हो जाएगा और बेनियाज हो जाएगा, मखलूक से बेनियाज हो जाएगा, मस्त ज़िंदगी गुजारेगा इंशाअल्लाह। या मालिकल मुल्क कसरत से पढ़ना। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुहदी सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना वसल्लम अलैहि अल्लाहु 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 अल्लाह। अल-फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व इय्याका नस्तईन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
اللهم ربنا اوصل ثواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله وبأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين، خصوصا إلى روح سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، ثم إلى روح سیدتنا فاطمة الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ، ثم إلى روح امیر المؤمنین سیدنا امام الحسن علیہ السلام، ثم إلى روح سیدنا امام الحسین، ثم إلى روح سیدنا زین العابدین رضی اللہ، ثم إلى ارواح جمیع شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خصوصاً إلى روح سیدنا و مولانا مرشدنا سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث الثقلین غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ، ثم إلى روح خواجہ معین الدین الاجمیری غریب نواز، ثم إلى روح سیدنا الشیخ محی الدین ابن العربی، ثم إلى سیدنا ابی الحسن فرقانی، ثم إلى سیدنا نظام الدین محبوب الہی، ثم إلى ارواح جمیع اولیائک و جمیع مشائخ السلاسل، ثم إلى روح حضرت نوری شاہ علیہ الرحمہ، ثم إلى روح عارف الدین جیلانی، ثم إلى روح منیر الدین جیلانی، ثم إلى روح رضیہ سلطان، ثم إلى روح صدیق پیشور، ثم إلى روح خصوصاً إلى روح ابی السید شاہ محمد عمر عامر کلیمی، ثم إلى روح امی سیدہ ممتاز بیگم، ثم إلى روح پاما، ثم إلى روح سیدہ شہناز بیگم، اللہم اغفر لها وارحمها وادخلها الجنہ، ثم إلى روح اختر، ثم إلى روح کوثر بنت عبد القادر صاحب، ثم إلى روح حمیدہ خانم، ثم إلى روح قیومی شاہ، ثم إلى روح سید احمد صاحب، اللہم ارفع درجاتی عندک، ثم إلى روح سید اقبال صاحب، ثم إلى روح محمد علی صاحب، ثم إلى روح عبد العزیز صاحب، ثم إلى روح شہناز، ثم إلى روح حسن مولا، ثم إلى روح شیخ علی شاہ، خصوصاً إلى روح ذاکر، اللہم اغفر له وارحمه، اللہم اغفر له وارحمه، اللہم اغفر له وارحمه وادخلہ فی رحمتک الکاملہ، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنان، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، ثم إلى روح غوث علی شاہ کڑپوی، ثم إلى روح تجمل ولی المعیز، ثم إلى روح ساراما، ثم إلى روح قاسم ظہوری صاحب، ثم إلى روح ناگئی سلطان صاحب، ثم إلى روح الدکتور افروز، ثم إلى روح سعدی شاہ، ثم إلى روح ولی القیوم، ثم إلى روح حبیب اللہ صاحب، ثم إلى روح حبیب بھائی، ثم إلى أرواح من مات في سلسلتنا إلى يومنا هذا، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم ربنا اشفي وقي منظور أحمد، اللهم ربنا طول حياته مع الصحة والسلامة والعافية والسرور والقوة إنك على كل شيء قدير، اللهم اشفي أجن شفاء كاملا عاجلا مستمرا، اللهم طول حياته يا حي يا قيوم، طول حياته بقدرتك يا قدير يا قدير، احفظه يا حفيظ، اللهم احفظه من جميع الأمراض والآفات والمصيبات، اللهم اشفي حرمة فاطمة شفاء كاملا عاجلا مستمرا، اللهم اشفي رضوانا شفاء كاملا عاجلا مستمرا، يا كريم اشفها بقدرتك وطول حياتها بكرمك يا كريم يا رحيم يا الله، اللهم طول اعمار اولادنا وازواجنا، اللهم طول اعمار اخوتنا واخواتنا واولادهم وازواجهم، اللهم طول اعمار احبائنا واولادهم وازواجهم، واحفظنا واحفظهم من جميع الامراض والآفات والمصيبات والبليات، فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار، سهل إلهي أنت في حالي محبل، فبدل ذلتي بالعز بدل، اے خالق ہر بلند و پستی، شش چیز عطا بکن ز ہستی، ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل و فراغ دستی، ربنا تقبل هذا الدعاء بجاہ سید المرسلین وبوسیلۃ غوث العظم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، محفل برخاست۔